سے پہلے اپنے اردو قواعد و انشاء میں لیکچر نمبر 1 میں جس عنوان کا آغاز کریں گے وہ ہے متشابہ الفاظ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم متشابہ الفاظ کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ متشابہ الفاظ ایسے الفاظ جو ظاہری طور پر ایک جیسے ہوں، یعنی ان کی آواز ایک جیسی ہو مگر ان کے معنی بالکل مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ان الفاظ کا تلفظ ادا کرتے ہیں تو بولنے میں یہ الفاظ بالکل ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان الفاظ کو تحریر کرتے ہیں اور ان الفاظ کا املا لکھتے ہیں تو املا اور ان کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں ایسے الفاظ کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق مختلف زبانوں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں مگر ان کے معنی اور ان کا املا مختلف ہو، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ متشابہ الفاظ کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس متشابہ الفاظ اور ان کے معنی درج ہیں۔ ہم سب سے پہلے لفظ نمبر 1 متشابہ الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارا حامی۔ حامی لفظ ہم نے ہے حلوے والے ہے سے لکھا ہے۔ حامی کے معنی ہیں حمایت کرنے والا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے حامی، جسے ہم چھوٹی ہے سے لکھتے ہیں۔ پیارے طالب علم، آپ نے دیکھا حامی الفاظ کا تلفظ بالکل ایک جیسا ہے، لیکن جب ہم نے حامی کے معنی لکھے اور جب حامی کا املا لکھا تو یہ بالکل الگ الگ طریقے سے لکھا گیا۔ حامی کے معنی حمایت کرنے والا اور چھوٹی ہے سے جو ہم نے حامی لکھا اس کے معنی ہیں ذمہ لینے والا۔ عزیز طلبہ، اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے صبا، سین بے الف صبا۔ صبا ایک قوم کا نام ہے اور جبکہ صاد بے الف صبا صبح کی ہوا۔ دیکھا عزیز طلبہ آپ نے کہ صبا کا تلفظ ایک ہے لیکن صبا کے معنی اور صبا کا املا بالکل مختلف ہے۔ پیارے بچوں، اگلا لفظ ہے شرح، شین رے ہے ساکن۔ شرح کے معنی ہیں بھاؤ یا نرخ۔ اگلا لفظ ہے ہمارا متشابہ الفاظ میں شرح، شین رے این ساکن۔ شرح، اس کے معنی ہیں اسلامی قانون، یعنی کہ ہم نے تلفظ ادا کیا شرح لیکن ہم نے املا اور معنی مختلف ادا کی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بچوں اگلا لفظ ہے نقطہ، نون ڈنڈے والا کاف تے ہے نقطہ۔ نقطہ کے معنی ہیں باریکی یا اشارہ۔ اور اسی طرح ہم اگر اگلا لفظ نقطہ، نون نقطوں والا کاف توئیں نقطہ استعمال کریں تو اس کے معنی ہیں صفر، مرکز یا حرف میں استعمال ہونے والے نقطے۔ بچوں ہمارا اگلا لفظ ہے نظر، نون زیر نظر۔ نظر کے معنی ہیں منت یا تحفہ اور نون زواد رے نظر۔ نظر کے معنی ہیں بینائی یا دیکھنے کی حس۔ بچوں اگلا لفظ ہے باز، بے الف زے ساکن باز۔ باز معنی پرندہ۔ اور باز اگلا متشابہ لفظ ہے بے این زواد باز۔ باز کے معنی کچھ۔ مطلب آپ سب اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ تلفظ بالکل ایک ہی ہے لیکن املا اور الفاظ کے معنی الگ الگ۔ مثال کے طور پہ عزیز طلبہ، ہمارے پاس ایک جملہ ہے فقیر گلی میں بھیک مانگ رہا تھا۔ بچوں یہاں مانگنے کا مطلب ہے طلب کرنا، اور دوسرے جملے میں ہے سریا نے بالکل سیدھی مانگ نکالی۔ تو اس جملے میں مانگ کا مطلب ہے بالوں میں نکالے جانے والی مانگ، ٹھیک۔ اگرچہ دونوں میں ہم نے مانگ کا لفظ استعمال کیا لیکن دونوں کے معنی بالکل الگ الگ ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے والد صاحب نے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ اس جملے میں ادا کر دینے کا مطلب ہے دینا یا چکا دینا،
اور ہمارے پاس اگلا جملہ ہے، اس کے سر جھکا کر تمیز سے بات کرنے کی ادا سب کو پسند آئی۔ اس جملے میں ادا کا مطلب ہے طریقہ، انداز یا ڈھنگ۔ آپ نے دیکھا اگرچہ ہم نے جو تلفظ میں الفاظ ادا کیے وہ الفاظ تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی جدا جدا ہیں۔ پیارے بچوں، متشابہ الفاظ کی تدریس کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ متشابہ الفاظ یہ الفاظ ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ اسی طرح بعض الفاظ کا املا لکھنے میں کچھ فرق ہوتا ہے لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایسے الفاظ متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارا لیکچر نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ آپ کا تفویض کار ہوم ورک اسائنمنٹ کتاب کی صفحہ نمبر 114 پر متشابہ الفاظ کی مشق مکمل کرنا ہے۔ پیارے طالب علم، میں ایک دفعہ ہوم ورک اسائنمنٹ دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ کتاب کی صفحہ نمبر 114 پر موجود متشابہ الفاظ کی مشق کو آپ نے ہوم ورک اسائنمنٹ میں کرنا ہے۔ شکریہ۔